اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا قاری نثار صاحب کی زبانی بہترین معلوماتی اصلاحی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم الحضرت کانفرنس میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے اور توفیق میں اعلیٰ حضرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ یہ آپ کی اور ہمارا مشترکہ خوش نصیبی ہے۔ یہ دنیا، جس دنیا میں آپ اور ہم چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ عمل کرنے کی دنیا ہے۔ اور عمل کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان عمل کرنے والا کا کیا ہو، عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو، تو پھر وہ کوئی بھی عمل کرے، ادنا سے آدھا عمل ہو، وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا۔ اور اگر عقیدے میں، ایمان میں گڑبڑی ہو، عقیدہ درست نہ ہو، ایمان درست نہ ہو، تو چاہے زندگی بھر بھی نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کے بارگاہ میں عبادت جو ایمان کے بغیر ہو یا ایمان میں نقص ہو، وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور امام اہل سنت، امام الحضرت کا ہم لوگوں کو بہت بڑا احسان ہے۔ اور احسان یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زمین و جائیداد کی رہنمائی کر دی، دنیا دولت کی رہنمائی کر دی، نہیں۔ اللہ حضرت کا یہ احسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے صحیح ایمان کی رہنمائی کر دی، صحیح عقیدہ کی رہنمائی کر دیا ہے۔ اور میں نے تو عرض کر دی کہ اگر عقیدہ صحیح ہو تو پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں کتنا کم سے تر عمل کریں گے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں نیکی نہیں کر سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، نیک عمل نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ انسان، وہ مسلمان، خوش نصیب مسلمان، ایمان صحیح عقیدہ لے کر کے دنیا سے چلا گیا، ایمان لے کر کے دنیا سے چلا گیا، صحیح عقیدہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو پھر دنیا میں جو نیکی نہیں کر سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، اس کو سزا ملے گا، لیکن اس ایمان کے بدولت ایک نہ ایک دن کیا ہوگا، وہ جنت میں ضرور پہنچے جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ اس لیے ہمارے علماء اہل سنت سب سے زیادہ کس پر زور دیتے ہیں؟ عقائد پر زور دیتے ہیں۔ عقائد پر زور دیتے کہ اپنے عقیدہ کو درست رکھیے، اپنے ایمان کو درست رکھیے۔ اور یہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، آج تو نئی فتنوں کا زمانہ ہے، اور ایسے فتنے برپا اور ظاہر ہو رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا آدمی اس میں کیا ہو جاتا ہے، چکرانے لگتا ہے۔
اس لیے اللہ حضرت نے جو عقیدہ دیا ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تابعین کا عقیدہ ہے، اکابرین کا عقیدہ ہے، غوث پاک کا عقیدہ ہے، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ، یہی عقیدہ یہ امام اہل سنت نے آپ اور ہم کو دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو اس عقیدے پر زندگی بھی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر موت بھی نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر یہاں رضا کمیٹی نے جو بچوں کا مقابلہ کرایا اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، مختلف تحریری طور پر مختلف زبانوں میں مقابلہ کرایا، یہ بہت بہترین پروگرام ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک شوق پیدا ہو جائے گی، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے نئے بچے جو اس پروگرام میں حصے لیتے رہیں گے، یہ ہر میدان میں اپنی کامیابی و کمرانے کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس کمیٹی کی اس شوق اور جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، مدرسوں میں بھیجیے۔ آج کا ماحول، آج کا پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر میدان میں مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے، مشکلات ہے۔ تو آپ اور ہم تو ضروری ہے کہ آپس میں کیا رہے، مل کر کے رہے، اتفاق و اتحاد سے رہے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ہر میدان میں بچوں کو آگے بڑھائیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا، مسلمانوں کی پریشانی کم ہو جائے گی، اللہ رحم فرمائے گا، دن سے نماز سے قریب ہو جائے، علماء سے قریب ہو جائے، مسجد سے قریب ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی اختیار کیجیے تو اللہ کے پر رحمت برسے گی، تو پھر کیا ہوگا، جتنا ظالم و جابر سب اللہ کے فضل و کرم سے نیست نابود ہو جائے گا، امن و سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمارے یہاں کے اراکین نے جو ہر سال یہ کنفرنس اعلی حضرت کنفرنس منعقد کرتے ہیں، اللہ سب کے محنتوں کو قبول فرمائے، جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کے تعاون کو فرمائے، اور ہمارے حافظ رضوان صاحب اور ان کے جو رفقا بچوں کا مقابلہ کراتے ہیں اور پھر ان کے انعامات دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی انعامات سے نوازا ہے، اللہ جل شانہ ان کی اس جذبے کو قبول فرمائے اور اس جذبے کو اور اس کو پروان چڑھائے۔ میں ان چند باتوں پر اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔